السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت قرآن کے فضائل سماعت فرمانے سے قبل جس طریقے سے میں آپ کو لفظ پاک پڑھاؤں آپ بھی اسی اندازے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تلاوت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر، ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں اسے ملتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ نہ جانے کتنی نیکیاں ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر تلاوت کرنے سے ملتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح مولا علی مشکل کو ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کا اور دوسرا ارشاد ہے، جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں۔ وہی بندہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، جسے ہاتھ پہ کمزور ہے، اس کی کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، ایک حرف کے بدلے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ اب 2 باتیں ہونے کے بعد تیسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے بعد وضو کے ساتھ باہر آ کر جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت چلتے پھرتے کرتے رہتا ہے، اسے 25 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک حرف تلاوت کیا باوضو ہو کر، نماز کے علاوہ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا، ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملیں گے، سبحان اللہ۔ اور آگے چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ بغیر وضو کی تلاوت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بغیر وضو کے قرآن پاک کے چھوئے نہیں سر کام، بغیر وضو کے جو آتا ہے اسے پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اسے ملتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ بغیر وضو کے تلاوت کیا، قرآن پاک کو نہیں چھے سر کام، ایسا ہی پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اسے ملتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ 4 باتیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے 100 نیکیاں، بیٹھ کر پڑھنے سے 50 نیکیاں، نماز تلاوت کرنے والوں کے حرف کے بدلے، وضو کے ساتھ پڑھنے والے کو 25 نیکیاں، سبحان اللہ۔ بغیر وضو کے پڑھنے والوں کو 10 نیکیاں ملے، سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن پاک کے فضائل۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک جگہ ارشاد گرامی ہوتا ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جہاں سجدہ آتا ہے، ہمیں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد وہ تلاوت کرتے ہیں، شیطان کے اوپر وہ بھاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا ہی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت سجدہ آیا اور سجدہ کیا، سجدہ کرنے سے شیطان کہتا ہے، میں ہلاک ہو گیا، اللہ اکبر، میں برباد ہو گیا، سبحان اللہ۔ شیطان خود کہتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے سے کیا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت،
جہاں جہاں سجدہ آتا ہے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. اب ہمیں سجدہ کرنے کے بعد شیطان مایوس ہوتا ہے، شیطان ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور شیطان کہتا ہے یہ بندہ تلاوت کے ساتھ سجدہ کیا، یہ جنت میں جائے گا. میں آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میرے گلے میں لعنت کا ٹوپ ڈالا گیا، میں جہنم میں جاؤں گا. اللہ اکبر. شیطان خود کہتا ہے رسول اعظم علیہ السلام کے پر دیوار. اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کی کثرت سے ہمیں تلاوت کرنے کی ہمیں کوشش کریں، اور قرآن پاک کو چھونا ثواب ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، جتنا ہو سکے ہم تلاوت کریں گے تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. بس اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے صدقے سے ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک ویڈیو پہنچانے کی آپ کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.